واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیلی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایک دن حضور غوث اعظم نے اپنے وعظ میں برسر منبر یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ چنانچہ آپ کی زبان مبارکہ سے یہ اعلان سن کر اس وقت 313 صاحبان حال اولیاء اللہ جو مجلس وعظ میں حاضر تھے سب نے اپنا اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا، بل علی الرأس والعین، یعنی اے غوث اعظم، آپ کا قدم ہماری گردنوں ہی پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ اور ان بزرگوں نے اپنے کشف سے یہ بھی دیکھا کہ تمام روئے زمین کے اولیاء آپ کے فرمان پر اپنی اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ کے قلب مبارک پر تجلیات ربانیہ کا نزول ہو رہا تھا اور بارگاہ رسالت سے عطا کیا ہوا خلعت کرامت اولیاء کرام کے ازدحام میں فرشتے آپ کو پہنا رہے تھے۔ شیخ مکارم علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اولیاء کرام نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے گاڑا گیا اور غوثیت کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھا گیا، جس کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اولو العزمی اور بلند ہمتی کی خلعت پہنائی اور فضل و کمال کا تاج میرے سر پر رکھ دیا ہے، اور فرمایا زمین و آسمان میں میری شان کے نقارے بجتے ہیں اور نیک بختی کے نقیب میرے روبرو حاضر رہتے ہیں۔ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا نام ہے، اور میرے اقبال کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ سامعین کرام، جس وقت حضور غوث اعظم کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو تمام اولیاء کرام کی گردنیں اس حکم کی تعمیل میں جھک گئی تھیں، جس طرح ملائکہ نے تعمیل حکم ربی کے تحت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان دنوں خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات و ریاضت میں مشغول تھے۔ آپ نے بھی روحانی طور پر حضور غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن اس قدر خم کی کہ پیشانی زمین کو چھونے لگ گئی اور عرض کی، قدما کا علی رأسی و عینی، آپ کے دونوں قدم میرے سر آنکھوں پر ہوں۔ حضرت غوث اعظم نے اس اظہار نیاز سے متاثر ہو کر مجلس میں فرمایا کہ سید قیاس الدین کے بیٹے نے گردن چکانے میں سبقت کی ہے، جس کے باعث ان قریب ولایت ہند سے سرفراز کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، آپ کا قدمی حاضی کہنے پر سوائے شیخ صنعانی اصفہانی کے تمام اولیاء کرام گردن جھکا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو سوائے شیخ صنعان اصفہانی کے تمام اولیاء کرام نے اپنی اپنی گردنوں کو آپ کی تعظیم اور فرما برداری کرتے ہوئے جھکا لیا۔ حضور غوث اعظم کو شیخ صنعان کی عدم فرما برداری کا کشف سے علم ہو گیا کہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا قدم خنزیروں کے چرانے والے کی گردن پر بھی ہے۔ سامعین کرام، کچھ مدت کے بعد شیخ صنعان بیت اللہ کی زیارت کے لیے اپنے کامل مریدین کے ہمراہ نکلے۔ شیخ محمود مغربی اور شیخ محمد فرید الدین بھی مریدین میں سے تھے۔ چلتے چلتے ان کا کفار کے شہروں میں سے ایک شہر پر گزر ہوا
تو شیخ صنعان کی اچانک ایک ایسی لڑکی پر نظر پڑ گئی جس کے حسن و جمال میں کوئی مثال نہ ملتی تھی۔ وہ اپنے محل پر کھڑی اطراف و جوانب کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھانکنے والوں کو صرف ایک نظر سے شکار بنا لیتی تھی۔ شیخ صنعان یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے اور عقل کا جنازہ نکل گیا اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ لیا۔ جگہ چھوڑ کر آگے چلنے کی طاقت نہ رہی۔ یہ دیکھ کر لڑکی بھی اپنا دل دے بیٹھی اور اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑی اور کھانا پینا بھول گئی۔ اس کے والد کو خبر ہوئی تو فکر مند ہوا کہ اب اس کا کیا حال ہوگا اور سخت گھبرایا اور سوائے شیخ صنعان سے نکاح کر دینے کے اور کچھ نہ سوجھی۔ پھر اپنے ارادہ سے ان کو مطلع کیا تو شیخ صنعان نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ لڑکی کے والد نے بتایا، ہمارے نکاح کرنے کا یہ دستور ہے کہ لڑکی دینے سے چند دن پہلے وہ ہمارے خنزیروں کو چراتا ہے اور روزانہ لڑکی والوں کو ایک خنزیر کا بچہ لا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے دستور کے مطابق نکاح تک کھائے۔ پھر وقت نکاح چراغ روشن کرتے ہیں اور مرد کے ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور شراب رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں دلہن کا پلہ بغیر کسی پردے کے پکڑا دیا جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر شیخ صنعان بہت خوش ہوئے اور اس خدمت کو بغیر کسی پرہیز کے پورا کر دیا اور ہر روز صبح خنزیر کا بچہ اپنی گردن پر اٹھا لاتے اور انہیں دیتے۔ مدت پوری ہونے کے بعد انہوں نے شیخ صنعان کے ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور شراب رکھی اور دوسرے ہاتھ میں لڑکی کا پلہ پکڑایا۔ جب شیخ صنعان نے بغیر پرہیز کے شراب پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تو شیخ فرید الدین نے دربار غوثیہ میں فریاد کی کہ اولیاء کے بادشاہ محی الدین اے سید عبد القادر جیلانی، ہمارے شیخ ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، للہ رحم فرمانا۔ یہ سنتے ہی ان کے جسم میں لرزہ پیدا ہوا جس سے گوشت اور پیالہ ہاتھ سے گر گیا اور غفلت کی پٹی آنکھ سے کھل گئی۔ فوراً جنگل کی طرف متوجہ ہوئے۔ شیخ فرید الدین نے پوچھا، آپ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ جواب دیا، اس ہستی کی طرف جس کا تیر بے ادب منکروں کو لگنے والا ہے، اس سے اپنی گستاخی کی معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ بغداد پہنچے تو چہرے پر سیاہی مل لی اور دونوں ہاتھوں کو بیڑیوں سے مضبوط باندھ لیا اور خادموں کے ساتھ غوث اعظم کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے سامنے رونے لگے۔ حضور غوث اعظم کو شیخ صنعان کی حالت پر رحم آیا اور ان کا قصور معاف کر دیا اور چہرہ دھونے اور ہاتھ کھولنے کا حکم فرمایا اور بارگاہ الہی میں ان کے گناہ معاف کرنے کی دعا کی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، یہ تیری شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے مردود ہو چکا ہے۔ حضور غوث اعظم نے ان کے حق میں زاری کرتے ہوئے دعا کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خطاب ہوا، میں نے اس کی توبہ قبول کی اور تیرے لیے اس کو معاف کر دیا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے مریدوں کو توبہ کے بغیر نہ ماروں گا اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ پھر حضور غوث پاک نے اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ تو سامعین کرام، آپ نے سنا کہ حضور غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے۔ اس کے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔